حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ بغداد شریف سے ملتان کی قطبیت پر فائز ہو کر تشریف لائے۔ مخلوق خدا ہدایت حاصل کرنے چاروں طرف سے جمع ہو گئی اور ملتان میں فیوز و برکات کا سمندر موج مارنے لگا۔ جس وقت خواجہ بہاؤالدین ذکریہ رحمۃ اللہ علیہ ملتان تشریف لائے، وہاں کے اکابر کو حضرت خواجہ رحمۃ اللہ علیہ کی تشریف آوری گنا گزری۔ زبان سے تو کچھ نہ کہہ سکے، ایک پیالہ دودھ سے بھرا ہوا آپ کی خدمت میں بھیجا، جس کا مطلب یہ تھا کہ شہر ملتان پہلے ہی سے خاصان خدا کا مسکن ہے، اب یہاں کسی نو وارد کی گنجائش نہیں۔ دودھ کے پیالے کی طرح یہ شہر بزرگان دین سے بھرا ہوا ہے۔ حضرت خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو نور باطن سے مشائخ ملتان کے مفہوم کا انکشاف ہو گیا، تو آپ نے اس دودھ کے پیالے پر ایک گلاب کا پھول رکھ کر واپس کر دیا، جس کا مطلب یہ ہے کہ میرا وجود ملتان میں گلاب کے پھول کی مانند ہے، میں کسی پر بار نہیں ہوں۔ حضرت خواجہ بہاؤالدین ذکریہ رحمۃ اللہ علیہ کی ذات گرامی سے بے شمار کرامات ظہور میں آئیں۔ ایک روز حضرت مخدوم جہانیاں جہاں گشت رحمۃ اللہ علیہ خانقاہ حضرت خواجہ رحمۃ اللہ علیہ میں مشغول عبادت و ریاضت تھے۔ گرمی کا سخت موسم تھا، آپ کو اپنے وطن بخارا کی سردی اور برف یاد آئی۔ بے ساختہ منہ سے نکلا، ملتان میں بخارا کی وہ خنکی اور یالہ باری کہاں؟ حضرت خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ پر مخدوم صاحب کے اضطرار قلب کا حال منکشف ہوا۔ حجرے سے باہر تشریف لائے اور خادمان درسگاہ کو حکم دیا کہ خانقاہ کے صحن سے چٹائیاں اٹھا لو، جھاڑو دے کر صاف کر دو۔ خدام نے تعمیل حکم کی، فوراً ہی آسمان پر بادل چھا گئے اور یالہ باری شروع ہو گئی۔ سرد پانی پیالہ یالہ باری صرف حدود خانقاہ تک محدود تھی، شہر میں بارش کی ایک بوند یا اولے کا ایک دانہ بھی نہیں گرا۔ شاہان دہلی کی طرف سے آپ کو شیخ الاسلام کا خطاب ملا تھا۔ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کا حضرت خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ گہرا رشتہ مودت و تعلق تھا۔ حضرت بابا صاحب وجوداً میں ذکر و مراقبے میں مشغول تھے، یکا یکا بے ہوش ہو گئے۔ جب بہت دیر ہو گئی تو خلفاء کو پریشانی لاحق ہوئی۔ حضرت قطب الاقطاب رحمۃ اللہ علیہ کا خرقہ مبارک آپ پر ڈالا گیا۔ بابا صاحب کو ہوش آیا تو فرمایا کہ میرے بھائی خواجہ بہاؤالدین ذکریہ رحمۃ اللہ علیہ کا وصال ہو گیا۔ حضرت خواجہ صاحب کی تاریخ وصال 17 صفر 666 ہجری ہے۔ مزار شریف ملتان میں زیارت گاہ عالم ہے۔ ایک روز خواجہ قطب صاحب رحمۃ اللہ علیہ، شیخ بہاؤالدین ذکریہ رحمۃ اللہ علیہ اور شیخ جلال الدین تبریزی رحمۃ اللہ علیہ، یہ تینوں حضرات خانقاہ میں تشریف فرما تھے کہ سلطان ناصر الدین قباچہ والی ملتان دوڑا ہوا حاضر ہو کر امداد کا خواستگار ہوا۔ مغلوں نے قلعہ ملتان کا محاصرہ کر لیا تھا۔ حضرت خواجہ قطب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک تیر پر کچھ پڑھ کر دم کر کے دیتے ہوئے فرمایا کہ یہ تیر شام کے وقت دشمن کے لشکر کی طرف پھینک دینا۔ سلطان ناصر الدین نے حسب ہدایت تعمیل حکم کی۔ صبح ہوئی تو میدان صاف تھا، قلعے کے آس پاس کسی مغل کا نشان بھی موجود نہ تھا۔ سلطان ناصر الدین نے خدا کا شکر ادا کیا، خانقاہ میں حاضر ہو کر حضرت خواجہ قطب صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے قدم بوس ہوئے۔ سلطان ناصر الدین نے حضرت خواجہ قطب الدین رحمۃ اللہ علیہ سے والہانہ و عقیدت مندانہ انداز میں عرض کیا کہ اگر حضور ملتان میں قیام فرمائیں تو ہمارے لیے خوش نصیبی کا باعث ہوگا۔ حضرت قطب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا کہ میں بلا اجازت پیر و مرشد کے کسی جگہ قیام نہیں کر سکتا، یہاں میرے بھائی بہاؤالدین ذکریہ رحمۃ اللہ علیہ شاہ ولایت ہیں، حق تعالیٰ نے ان کے لیے یہی جگہ مقرر فرمائی ہے، میں یہاں کسی حال میں قیام نہیں کر سکتا۔ ملتان میں حضرت قطب صاحب رحمۃ اللہ علیہ پر لوگ پروانوں کی طرح نثار ہونے لگے، نور ہدایت حاصل کرنے لگے۔ بہت سے لوگوں نے آپ سے بیعت کی درخواست کی، لیکن آپ نے کسی کو بیعت نہیں فرمایا کہ یہ علاقہ میرے بھائی مخدوم بہاؤالدین رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔
مجھے آپ کے علاقے میں کسی شخص کو بیعت کرنا زیبا نہیں۔ الغرض خواجہ قطب صاحب رحمۃ اللہ علیہ ملتان سے روانہ ہو گئے۔ آپ کے ہمراہ ایک جماعت ملتان کے لوگوں کی تھی۔ ہانسی پہنچ کر ان کو مرید کیا اور ہانسی سے چل کر رونق افروز دہلی ہوئے۔ ہانسی پہنچ کر حضرت قطب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک عریضہ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں ارسال کیا اور دہلی روانہ ہو گئے۔ حضرت قطب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، میرا دل زیارت حضور والا کے لیے بےتاب ہے۔ اگر ارشاد ہو تو حاضر خدمت ہو کر شرف قدم بوسی حاصل کروں۔ حضرت خواجہ غریب نواز نے اس عریضے کے جواب میں تحریر فرمایا، تم دہلی میں قیام کرو، حق تعالیٰ نے تمہیں دہلی کی ولایت عطا فرمائی ہے۔ روحانی ملاقات تو ہر وقت ہے، انشاءاللہ میں چند روز بعد ہی تمہارے پاس آؤں گا، ملاقات ظاہری بھی ہو جائے گی۔ اس حکم نامے کے موصول ہوتے ہی حضرت قطب صاحب رحمۃ اللہ علیہ مستقل طور پر دہلی میں اقامت گزین ہوئے۔ مسالک السالکین میں باحوالہ سیر العارفین مذکور ہے کہ جب آپ دہلی میں رونق افروز ہوئے، اس وقت سلطان شمس الدین مرید و خلیفہ حضرت خواجہ غریب نواز اورنگ شاہی پر فائز تھے۔ سلطان شمس الدین التمش ایک فوجی دستے کے ساتھ حضرت قطب صاحب کے استقبال کے لیے شہر سے باہر آئے اور شکر خداوندی بجا لا کر التماس کیا کہ آپ کے شہر میں قیام فرمائیں، لیکن آپ نے منظور نہ کیا، بلکہ اپنی رہائش کے لیے موضع کیلو کھڑی جو جمنا کے کنارے واقع تھا پسند فرمایا۔ اس زمانے میں موضع کیلو کھڑی اس مقام پر آباد تھا جہاں ہمایوں بادشاہ کا مقبرہ واقع ہے۔ اس وقت دہلی کے شیخ الاسلام حضرت شیخ جمال الدین محمد بسطامی رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ وہ آپ کے بڑے معتقد ہو گئے۔ سیر الاقطاب میں ہے، رفتہ رفتہ تمام شہر آپ کا معتقد ہو گیا۔ شہر کے خواص کے علاوہ عوام کا ایک مجمع ہر وقت لگا رہتا تھا۔ حضرت خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس بھیڑ بھاڑ سے بہت گھبرائے، جی چاہتا تھا کہ کسی دوسری جگہ جا کر گوشائے نشینی اختیار کر لیں، مگر بدون اجازت پیر و مرشد ایسا نہ کر سکتے تھے۔ لوگوں کی عقیدت یہاں تک بڑھی کہ حضرت قطب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ہر وقت لوگوں کا میلہ رہنے لگا۔ خود بادشاہ ہفتے میں 2 بار زیارت کے لیے حاضر ہوتے۔